صد حیف ایسے وقت کو ہاتھوں سے کھو دیا، واہ حسرتا کہ جیتے ہی جی تم تو مر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پنڈت لیکھ رام پشاوری آریہ سماج کے ایک نہایت تیز زبان اور شوخ طبیعت آریہ تھے، جن کی زبان ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کینچی کی طرح چلتی اور چھری کی طرح کاٹتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 1885 میں غیر مسلموں کو نشان نمائی کی دعوت دی تو یہ بھی مقابلہ کے لیے قادیان میں آئے، مگر چند روز مخالفوں کے پاس رہ کر واپس چلے گئے۔ یہ حضرت اقدس سے بار بار نشان طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری طرف سے میرے حق میں جو پیش گوئی چاہو شائع کر دو، میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے متعلق دعا کی تو الہام ہوا، اجل جسد لہ خوار لہ نصب و عذاب، یعنی یہ صرف ایک بے جان گوسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے، اور اس کے لیے ان گستاخیوں اور بد زبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ اس الہام کے بعد 20 فروری 1893 کو جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے، 6 برس کے عرصے تک یہ شخص اپنی بد زبانیوں کی سزا میں، یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی ہیں، عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام اس کے متعلق یہ بھی ہوا، یقضی امرہ فی 6 کہ پنڈت لیکھ رام کا معاملہ 6 میں ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1893 کے ابتدا میں پنڈت لیکھ رام کے متعلق مندرجہ ذیل فارسی اشعار بھی لکھے۔ الا اے دشمن نادان و بیرا، بتر سزتے ہیں بران محمد۔ الا اے دشمن نادان و بیراہ، بترس از تیغ بران محمد، رہے مولا کے گم کردند مردم، بجو در آل و آوان محمد۔ الا اے منکرز شان محمد، ہم از نور نمایان محمد، کرامت گرچہ بے نام و نشان است، بیا بنگر ز غلمان محمد، یعنی خبردار اے اسلام کے نادان اور گمراہ دشمن، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹنے والی تلوار سے ڈر، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ جسے لوگ کھو بیٹھے ہیں، آ اور اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزندوں اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مددگاروں میں تلاش کر۔ ہاں اے شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے کھلے کھلے نور کا بھی منکر ہے، اگرچہ کرامت بے نام و نشان ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اس کا مشاہدہ کر لے۔
عجب نوریست در جان محمد، عجب لالیست در کان محمد۔ پھر 2 اپریل 1993 کو حضور نے ایک اشتہار کے ذریعے اعلان فرمایا کہ آج جو 2 اپریل 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری ہے، صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل، مہیب شکل، گویا کہ اس کے چہرے سے خون ٹپکتا ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں، ملائک شداد و غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی۔ اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور اس دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے۔ پھر آپ نے 1893 میں ہی سر سید احمد خان صاحب کو اپنی کتاب برکات الدعا میں مخاطب کر کے چند فارسی اشعار لکھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ شخص جو کہتا ہے کہ اگر دعا میں کچھ اثر ہوتا ہے تو وہ کہاں ہے، میری طرف آ کہ میں تجھے دعا کا اثر سورج کی طرح دکھاؤں گا۔ تو خدا تعالیٰ کی باریک در باریک قدرتوں سے انکار نہ کر، اور اگر دعا کا اثر دیکھنا چاہتا ہے تو آ اور میری دعا کا نتیجہ دیکھ لے، جس کے متعلق خدا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ قبول ہو گئی ہے، یعنی لیکھ رام کے متعلق میری دعا۔ پھر آپ نے اپنی کتاب کرامات الصادقین میں، جس کا سن تصنیف 1893 ہے، لکھا: وَبَشَّرَنِي ربی وقال مبشرا ستعرف یوم العید والعید اقرب، یعنی مجھے لیکھ رام کی موت کی نسبت خدا نے بشارت دی اور کہا کہ عنقریب تو اس عید کے دن کو پہچان لے گا، اور اصل عید کا دن بھی اس عید کے قریب ہوگا۔ پنڈت لیکھ رام صاحب چونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کو بالکل ہی ناقابل التفات سمجھتے تھے، اس لیے جوں جوں آپ کی طرف سے پیش گوئی کی وضاحت ہوتی گئی، پنڈت صاحب شوخی اور شرارت میں بڑھتے گئے۔ وہ اس وہم میں مبتلا تھے کہ جس طرح انہوں نے چند سال قبل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ شخص یعنی حضرت مرزا صاحب 3 سال کے اندر ہیضہ سے مر جائے گا، کیونکہ نعوذ باللہ کذاب ہے، اور پھر لکھا تھا کہ 3 سال کے اندر اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی ذریت میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح حضرت اقدس علیہ السلام کی پیش گوئی بھی نعوذ باللہ جھوٹی ثابت ہوگی۔ مگر دیکھیے خدائے ذوالجلال کا فیصلہ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے 5ویں سال، جیسا کہ ایک الہام میں بتایا گیا تھا، یقضی امرہ فی 6، یعنی پنڈت لیکھ رام کا معاملہ 6 سال میں ختم کر دیا جائے گا، کے مطابق پنڈت صاحب عید الفطر کے دوسرے دن 6 مارچ 1897 کو شام کے 6 بجے پیش گوئی کے مطابق قتل کیے گئے۔ اور اس طرح سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ علام الغیوب خدا کی طرف سے تھی۔ سامعین کرام، پنڈت لیکھ رام صاحب آریہ قوم کے ایک مشہور لیڈر تھے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کا بھی گھر گھر چرچا تھا۔ لہٰذا جب پنڈت صاحب قتل ہو گئے تو ملک کے طول و عرض میں شور پڑ گیا۔ ہندو اخبارات میں یہ واقعہ قتل کھلم کھلا حضرت اقدس علیہ السلام کی سازش قرار دیا گیا۔ آپ کو قتل کی دھمکیوں پر مشتمل گمنام خطوط لکھے گئے۔
خفیہ انجمنوں میں قاتل کی نشاندہی کرنے والے اور حضرت اقدس علیہ السلام کو قتل کرنے والے کے لیے بڑی بڑی انعامی رقمیں مقرر کی گئیں، مگر اس قتل کا سراغ نہ ملنا تھا نہ ملا، اور حضرت اقدس کی حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ خود ذمہ لے چکا تھا، جیسا کہ آپ کے الہام واللہ یعصمک من الناس سے ظاہر ہے، یعنی اللہ تجھے لوگوں کے حملوں سے بچائے گا۔ جب ہندوؤں کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی تو انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ آپ کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ چلایا جاوے۔ چنانچہ گورنمنٹ کے مشہور اور ماہر سراغ رساں اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے مقرر ہوئے۔ لاہور اور امرتسر کے معزز مسلمانوں کی تلاشیاں لی گئیں۔ 8 اپریل 1897 کو مسٹر لیمار چند ایس پی گرداسپور اور میاں محمد بخش صاحب ڈپٹی انسپکٹر متعینہ بٹالہ نے پولیس کی ایک مختصر سی جمعیت کے ساتھ آپ کے گھر کی بھی تلاشی لی، مگر نتیجہ یہی نکلا کہ آپ یا آپ کی جماعت کو اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آریہ پریس اور آریہ لیڈر چونکہ آپ ہی کو اس قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے لیکھ رام کی موت کے متعلق آریوں کے خیالات کے عنوان سے ایک اشتہار شائع فرمایا، جس میں لکھا کہ اگر اب بھی کسی شک کرنے والے کا شک دور نہیں ہو سکتا اور وہ مجھے اس قتل کی سازش میں شریک سمجھتا ہے جیسا کہ ہندو اخباروں نے ظاہر کیا ہے، تو میں ایک نیک صلاح دیتا ہوں کہ جس سے یہ سارا قصہ فیصلہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا شخص میرے سامنے قسم کھاوے جس کے الفاظ یہ ہوں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شخص یعنی حضرت اقدس سازش قتل میں شریک ہے یا اس کے حکم سے واقعہ قتل ہوا ہے۔ پس اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اے قادر خدا 1 برس کے اندر مجھ پر وہ عذاب نازل کر جو ہیبت ناک ہو، مگر کسی انسان کے ہاتھوں سے نہ ہو، اور نہ انسان کے منصوبوں کا اس میں کچھ دخل متصور ہو سکے۔ پس اگر یہ شخص یعنی قسم کھانے والا 1 برس تک میری بد دعا سے بچ گیا تو میں مجرم ہوں اور اسی سزا کے لائق کہ ایک قاتل کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی بہادر کلیجے والا آریہ ہے جو اس طور سے تمام دنیا کو شبہات سے چھڑا دے تو اس طریق کو اختیار کرے۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس دعوت قسم کے مقابلے میں اور تو کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ایسی قسم کھاوے۔ البتہ آریہ قوم میں سے ایک شخص گنگا بشن نے آپ کی خدمت میں لکھا کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، مگر اس کے لیے انہوں نے 3 شرطیں لگا دیں۔ اول یہ کہ اگر پیش گوئی پوری نہ ہو تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ دوم یہ کہ ان کے لیے یعنی لالا گنگا بشن کے لیے 10,000 روپیہ گورنمنٹ میں جمع کرایا جائے یا ایسے بینک میں جس میں ان کی تسلی ہو سکے اور وہ بد دعا سے نہ مریں تو ان کو وہ روپیہ مل جائے۔ سوم یہ کہ جب وہ قادیان میں قسم کھانے کے لیے آویں تو اس بات کا ذمہ لیا جائے کہ وہ لیکھ رام کی طرح قتل نہ کیے جائیں۔ لالا گنگا بشن صاحب کی ان شرطوں کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے منظور فرماتے ہوئے لکھا کہ لالا گنگا بشن کو چاہیے کہ وہ ان الفاظ میں قسم کھاویں کہ میں فلاں بن فلاں قوم فلاں ساکن قصبہ فلاں ضلع فلاں اللہ جل شانہ کی یا پرمیشر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی در حقیقت پنڈت لیکھ رام کا قاتل ہے، اور میں اپنے پورے یقین سے جانتا ہوں کہ بضرور لیکھ رام غلام احمد کی سازش اور شراکت سے قتل کیا گیا ہے، اور ایسا ہی پورے یقین سے جانتا ہوں کہ یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ ایک انسانی منصوبہ تھا جو پیش گوئی کے بہانے سے عمل میں آیا۔ اور اگر میرا یہ بیان صحیح نہیں ہے تو اے خدائے قادر مطلق
اس شخص کا سچ ظاہر کرنے کے لیے اپنا یہ نشان دکھلا کہ 1 سال کے اندر مجھے ایسی موت دے کہ جو انسان کے منصوبے سے نہ ہو، اور اگر میں 1 سال کے اندر مر گیا تو تمام دنیا یاد رکھے کہ میرا مرنا اس بات پر گواہی ہوگی کہ واقعی طور پر یہ خدا کا الہام تھا، انسانی سازش نہیں تھی، اور نیز یہ کہ واقعی طور پر سچا دین صرف اسلام ہے، اور دوسرے تمام مذہب جیسا کہ آریہ مذہب اور سناتن دھرم، عیسائی وغیرہ تمام بگڑے ہوئے عقیدے ہیں۔ غرض اس مضمون کی قسم کسی معتبر اور مشہور اخبار میں چھپوانی ہوگی، اور یہی قسم قادیان میں آ کر جلسہ عام میں کھانی ہوگی۔ اب اگر میں اس وعدے سے پھر جاؤں تو میرے پر خدا کی لعنت، ورنہ تمہارے پر۔ آپ کی درخواست کے موافق مجھ پر واجب ہوگا کہ میں 10,000 روپیہ آپ کے لیے جمع کرا دوں، اور میری درخواست کے موافق آپ پر واجب ہوگا کہ آپ بلا کم و بیش اسی قسم کا اقرار مؤکد بقسم کسی معتبر اور مشہور اخبار میں، جیسا کہ اخبار عام، شائع کر دیں، اور جیسا کہ میں تسلیم کر چکا ہوں، آپ کے اس چھپے ہوئے اقرار کے پہنچنے کے بعد 2 مہینے تک 10,000 روپیہ جمع کرا دوں گا۔ اگر نہ کراؤں تب بھی کاذب شمار کیا جاؤں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب لالا گنگا بشن صاحب کی تینوں شرطوں کو منظور فرما لیا اور قسم کے الفاظ بھی تحریر کر دیے، تو لالا گنگا بشن صاحب نے ہمدرد ہند، لاہور، 12 اپریل میں ایک اور شرط زائد کر دی، اور وہ یہ کہ جب مرزا صاحب نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہونے کی صورت میں پھانسی کی سزا سے مارے جائیں تو ان کی لاش مجھے یعنی لالا گنگا بشن کو مل جائے، اور پھر وہ اس لاش سے جو چاہے کریں، جلا دیں، دریا برد کریں یا اور کاروائی کریں۔ اس شرط کے جواب میں حضرت اقدس نے فرمایا، یہ شرط بھی مجھے منظور ہے، اور میرے نزدیک بھی جھوٹے کی لاش ہر ایک ذلت کے لائق ہے، اور یہ شرط در حقیقت نہایت ضروری تھی جو لالا گنگا بشن صاحب کو عین موقع پر یاد آ گئی، لیکن ہمارا بھی حق ہے کہ یہی شرط بالمقابل اپنے لیے بھی قائم کریں، اور وہ یہ کہ جب گنگا بشن صاحب حسب منشا پیش گوئی مر جائیں تو ان کی لاش بھی ہمیں مل جائے، تا بطور نشان فتح وہ لاش ہمارے قبضے میں رہے، اور ہم اس لاش کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ بطور نشان فتح مناسب مثالوں کے ساتھ محفوظ رکھ کر عام منظر میں یا لاہور کے عجائب گھر میں رکھا دیں گے۔ لیکن چونکہ لاش کے وصول پانے کے لیے ابھی سے کوئی احسن انتظام چاہیے، لہٰذا اس سے زیادہ کوئی انتظام احسن معلوم نہیں ہوتا کہ پنڈت لیکھ رام کی یادگار کے لیے جو 50,000 یا 60,000 روپیہ جمع ہوا ہے، اس میں سے 10,000 روپیہ بطور ضمانت لاش ضبط ہو کر سرکاری بینک میں جمع رہے، اور کاغذات خزانہ میں یہ لکھوا دیا جائے کہ اگر 1 سال کے اندر گنگا بشن فوت ہو گیا اور اس کی لاش ہمارے حوالے نہ کی گئی تو بعوض اس کے بطور قیمت لاش یا تاوان عدم حوالگی لاش 10,000 روپیہ ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، اور ایسے اقرار کی ایک نقل مع دستخط عہدہ دار افسر خزانہ کے مجھے بھی ملنی چاہیے۔ حضرت اقدس کی اس شرط کے جواب میں لالا گنگا بشن صاحب نے لکھا کہ میں آریہ سماج کا ممبر نہیں، تا وہ اس قدر میرے لیے ہمدردی کر سکیں کہ 10,000 روپیہ جمع کروا دیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جواباً لکھا کہ یاد رہے کہ گنگا بشن صاحب کو 10,000 روپیہ جمع کرانا کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ اگر آریہ صاحبوں کی بھی در حقیقت یہی رائے ہے کہ لیکھ رام کا قاتل در حقیقت یہی راکم ہے، اور وہ یقین دل سے جانتے ہیں کہ الہام اور مکالمہ الہی سب جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ اس راکم کی سازش سے وقوع قتل ظہور میں آیا ہے، تو وہ بشوق دل لالا گنگا بشن کو مدد دیں گے، اور 10,000 کیا وہ 50,000 تک جمع کرا سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی انتظام کر سکتے ہیں کہ جو 10,000 روپیہ مجھ سے لیا جائے گا وہ آریہ سماج کے نیک کاموں میں خرچ ہوگا۔ تو اب آریہ صاحبوں کا اس بات میں کیا حرج ہے کہ بطور ضمانت 10,000 روپیہ جمع کرا دیں، بلکہ یہ تو ایک مفت کی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا دھڑکا نہیں۔
اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ گورنمنٹ کو معلوم رہے گا کہ آریہ قوم کی رضامندی سے یہ معاملہ وقوع میں آیا ہے، اور نیز اس اعلیٰ نشان سے روز کے جھگڑے طے ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ حالت ہے کہ آریہ قوم کے معزز لالا گنگا بشن کو اس رائے میں کہ یہ عاجز لیکھ رام کا قاتل ہے جھوٹا سمجھتے ہیں، تو پھر مجھے کون سی ضرورت ہے کہ ایسے شخص کے مقابلے کا فکر کروں جس کو پہلے سے اس کی قوم ہی جھوٹا تسلیم کر چکی ہے۔ آخر میں حضور نے لکھا کہ اگر لالا گنگا بشن کو ہماری یہ شرط منظور نہیں تو آئندہ ان کو ہرگز جواب نہیں دیا جائے گا، اور ان کے مقابل پر یہ ہمارا آخری اشتہار ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس اشتہار کے بعد لالا گنگا بشن صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی اس موقع پر بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کرنے سے نہیں چوکے۔ انہوں نے تحریراً اور تقریراً یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ اس پر حضرت اقدس نے لکھا کہ مولوی محمد حسین صاحب اگر سچے دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی لیکھ رام والی جھوٹی نکلی تو انہیں مخالفانہ تحریر کے لیے تکلیف اٹھانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ ہم خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ جلسہ عام میں میرے روبرو یہ قسم کھا لیں کہ یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی اور نہ سچی نکلی، اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی اور فی الواقعہ پوری ہو گئی ہے، تو اے قادر مطلق 1 سال کے اندر میرے پر کوئی عذاب شدید نازل کر۔ پھر اگر مولوی صاحب موصوف اس عذاب شدید سے 1 سال تک بچ گئے تو ہم اپنے تئیں جھوٹا سمجھ لیں گے اور مولوی صاحب کے ہاتھ پر توبہ کریں گے، اور جس قدر کتابیں ہمارے پاس اس بارے میں ہوں گی جلا دیں گے۔ اور اگر وہ اب بھی گریز کریں تو اہل اسلام خود سمجھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہے اور کہاں تک ان کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اس اشتہار کی اشاعت کے بعد مولوی صاحب موصوف نے بھی چند نامعقول اور لا یعنی عذرات پیش کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ سامعین اکرام، محترم مولوی محب الرحمان صاحب ابن حضرت منشی میاں حبیب الرحمان کپورتھلوی لیکھ رام کے قتل کے سلسلے میں ایک شہادت یوں پیش کرتے ہیں۔ خاکسار محب الرحمان عرض کرتا ہے کہ 1909 کے قریب خاکسار کو ایک صاحب پنڈت گوکل چند ہیڈ ماسٹر نڈالوں ضلع ہوشیارپور نے بتایا کہ جس وقت پنڈت لیکھ رام قتل ہوئے اس سے کچھ عرصہ پیشتر وہ ان سے سنسکرت پڑھا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک مسلمان ان کے پاس آیا جس نے سنسکرت پڑھنے کا شوق ظاہر کیا اور چند دن پڑھتا رہا۔ جس دن واقعہ قتل ہوا اس دن وہ وہاں موجود تھے، اور واقعہ قتل کے وقت جس وقت چھری اسے لگی اس نے ماں کہہ کر آواز نکالی۔ اس کی والدہ دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ قاتل بڑے اطمینان سے آہستہ آہستہ لیکھ رام کے پاس سے چل کر سامنے ایک کوٹھری میں چلا گیا۔ لیکھ رام کی والدہ نے بڑھ کر کوٹھری کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور پولیس کو بتایا کہ قاتل اس کوٹھری میں ہے۔ اس وقت انگریز سپرنٹینڈنٹ پولیس موجود تھا۔ کوئی سپاہی کوٹھری میں جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو سپرنٹینڈنٹ پولیس خود ایک ہاتھ میں پستول اور ایک ہاتھ میں لالٹین لے کر اندر گیا، اور اس نے لالٹین سے تمام کوٹھری کو اچھی طرح دیکھا اور کہا کہ یہاں کوئی نہیں۔ لیکھ رام کی والدہ نے اصرار کیا کہ قاتل اسی کوٹھری میں ہے۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ پولیس نے کہا کہ اگر مکھی بن کر نکل گیا ہو تو ممکن ہے، ورنہ انسان کے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ پنڈت گوکل چند صاحب نے حلفیہ بیان کیا تھا، اور میں بھی اس کو حلفیہ بیان کرتا ہوں۔ الراکم محب الرحمان۔ سامعین کرام، اس قتل کا ایک سیاسی فائدہ مسلمانوں کو یہ پہنچا کہ اس زمانے میں دودھ، دہی اور مٹھائی کی دکانیں صرف ہندوؤں کی ہوتی تھیں۔ اس واقعہ کی وجہ سے ہندو دکانداروں نے بعض مسلمان بچوں کو مٹھائی میں زہر ملا کر دے دیا، جس سے مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے دودھ، دہی اور مٹھائی کی دکانیں کھولنا شروع کر دیں۔
پنڈت لیکھ رام کا ذکر ہو رہا ہے، اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت لیکھ رام سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ بھی درج کر دیا جائے، جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دینی غیرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فیروز پور سے قادیان کو آ رہے تھے۔ میں رائے ونڈ تک ساتھ تھا۔ وہاں آپ نے ازراہ کرم فرمایا کہ تم ملازم تو ہو ہی نہیں، چلو لاہور تک چلو۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس وقت وہاں ایک چبوترا بنا ہوا کرتا تھا، مگر آج کل وہاں ایک پلیٹ فارم ہے۔ میں پلیٹ فارم کی طرف گیا تو پنڈت لیکھ رام آریہ مسافر، جو ان ایام میں پنڈت دیانند صاحب کی لائف لکھنے کے کام میں مصروف تھا، جلندھر جانے کو تھا، کیونکہ وہ وہاں ہی غالباً کام کرتا تھا۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے حضرت اقدس کی تشریف آوری کا ذکر سنایا تو خدا جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ بھاگا ہوا وہاں آیا جہاں حضرت اقدس وضو کر رہے تھے۔ میں اس نظارے کو اب بھی گویا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر آریوں کے طریق پر حضرت اقدس کو سلام کیا، مگر حضرت نے یوں ہی سر اٹھا کر سرسری طور پر دیکھا اور وضو کرنے میں مصروف رہے۔ اس نے سمجھا شاید سنا نہیں۔ اس نے پھر سلام کہا۔ حضرت بدستور استغراق میں رہے۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر چلا گیا۔ کسی نے کہا کہ لیکھ رام سلام کرتا تھا۔ فرمایا اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کی ہے۔ میرے ایمان کے خلاف ہے کہ میں اس کا سلام لوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر تو حملے کرتا ہے اور مجھ کو سلام کرنے آیا ہے۔ اللہ اللہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کس قدر غیرت رکھتے تھے۔ دوسری قوم کا ایک معزز لیڈر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کرتا تھا، اس کا سلام تک قبول کرنا پسند نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و خلفاء محمد و بارک وسلم۔ کدھر گئے دیکھا نہ آنکھ کھول کے، ساتھی کدھر گئے، صد حیف ایسے وقت کو ہاتھوں سے کھو دیا، واہ حسرتا کہ جیتے ہی جی تم تو مر گئے، سونگھی نہ بوئے خوش نہ ہوئی دید گل نصیب، افسوس دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کرو